السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواب دواخانہ آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے میں ہوں حکیم قاری محمد نواب نوری۔ آج ہم گفتگو کریں گے اسلام میں مستند طبیب کی طرف رجوع کرنے کی فضیلت۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو اور تمام دوست احباب کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو غیر مستند طبیب ہیں ان سے بچیں، ان سے دوا بالکل نہ لیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ بندہ نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹرڈ ہے یا نہیں، اس کا دواخانہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہے یا نہیں۔ سوشل میڈیا پہ اکثر وہ لوگ دوا سازی کر رہے ہیں جن کا دور دور سے بھی طب سے کوئی تعلق نہیں، وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، مختلف قسم کے اسٹیرائڈ یا کیمیکل دے رہے ہیں اور لوگوں کی صحت کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ آپ نے دیکھنا ہے آیا بندہ طبیب ہے یا نہیں ہے۔ دنیا میں کئی مذاہب ہیں جن کے ماننے والے کائنات کے ہر گوشہ میں آباد ہیں۔ ہر مذہب کے ماننے والے اپنی اپنی اقدار، اپنے اشعار اور اپنے معاملات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کوئی بھی مذہب اتنی تفصیل کے ساتھ انسان کے ہر شعبہ میں رہنمائی نہیں کرتا جس قدر رہنمائی اسلام اپنے ماننے والوں کو فراہم کرتا ہے۔ پیدائش سے لے کر قبر تک اسلام ایک مسلم کو دنیا کے ہر شعبہ میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، ہر معاملے کو بالتفصیل بیان کرتا ہے۔ اس معاملہ کی پیچیدگیوں کو دور کرنا اور اس طرح کے دیگر امور کو بحسن خوبی سر انجام دینا ہی اسے دیگر مذاہب سے ممتاز کرتا ہے۔ دین اسلام میں اچھے اور مستند طبیب و حکیم کی طرف رجوع کرنے کا کہا گیا ہے۔ اگر ہم زمانہ نبوی کی طرف نگاہ دوڑائیں اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اعلیٰ اور اچھے طبیب سے رجوع کرنے کے متعلق حکم فرمایا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس کے پیٹ میں کوئی تکلیف تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 عربی آدمیوں کو بلایا جو طب جانتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، تم دونوں میں سے بہترین طبیب کون ہے؟ تو دونوں آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا طب اپنانے میں بھلائی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس اللہ تعالی نے آسمان سے بیماری اتاری ہے اسی نے ہی آسمان سے اسی بیماری کے لیے شفا بھی اتاری ہے۔ ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زیادہ طب کو جانتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے علاج کرنے کا حکم فرمایا۔ حدیث نبوی سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مستند اور ماہر طبیب کو علاج کرنے کے لیے تجویز کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کا علاج پس جب دوا بیماری کو درست طریقے سے پہنچ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ حضرت
قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العزت زمین پر 1000 بیماری اتاری ہے اور اس کے علاج کے لیے بھی 1000 دوا بھی اتاری ہے۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے دنیا میں کوئی بھی ایسی مرض نہیں جس کا علاج اللہ رب العزت نے زمین پر نہ اتارا ہو۔ یہ صرف انسانی فہم سے مرض کے ادراک کا دور ہونا یا لوگوں کی سمجھ میں مرض کا مکمل طور پر نہ آنا ہے، جس کی وجہ سے اس کا علاج دریافت کرنے میں لوگ قاصر رہتے ہیں۔ اس حدیث میں سے یہ بات ثابت اور طے شدہ ہے کہ اگر مرض کی درست تشخیص کی جائے تو اس کا علاج حتمی طور پر ممکن ہے۔ تشخیص کا فقدان گویا مرض کے علاج کا فقدان ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔